بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میرے رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے کرتے تھے۔ جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا، تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاق عالم بجنے لگے گا، اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں ان کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اور ہاں، تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے چنیدہ لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے اور تجویز ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بود و باش اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائیں تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کے بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی ہی، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر و بھلائی بھی پہنچے گی۔ حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں، اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکیں، تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ چمڑا ہے۔ چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا، پھر ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی عمر بن زمری رضی اللہ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمر بن امیہ زمری ہے، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بد دین ہو گیا ہے۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے، اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت،
میں آپ کے لیے بہت سارا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت خوش ہوا۔ اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا، اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے دشمن کا ایلچی تھا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تماچا اپنے ہی ناک پر دے مارا۔ تو میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات ناگوار لگے گی تو میں ہرگز آپ کو نہ کہتا۔ نجاشی گویا ہوا، کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہیں؟ نجاشی بولا، اے عمر تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہے اور مخالفین پر ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوگا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔